کالے او کالے بات سن، مزید کتنا سفر رہ گیا ہے؟ میرے جسم کی تو ساری ہڈیاں کھڑکنے لگی ہیں اور اکڑوں بیٹھ بیٹھ کمبخت کمر بھی جواب دے گئی ہے۔ شادو نے گدا گاڑی دوڑاتے ہوئے کالے کی قمیض کھینچ کر اپنی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے سوال کیا۔ کالا بولا، اتنی نازک نہیں ہے جتنی بنتی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم گدا گاڑی روک کر سستائے ہیں اور تو کہ پھر سے تھک گئی۔ صبر کر، کچھ میل رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ شادو نے گدا گاڑی پہ ہچکولے کھاتے ہوئے اپنے وجود کو بمشکل سنبھالا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، نازک مزاج نہ میں تھی اور نہ تو نے بننے دیا۔ کنجروں کے گھر جو پیدا ہو وہ نازک مزاج کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور تو جو کہہ رہا ہے گھر پہنچ جائیں گے، ارے کون سا گھر، کیسا گھر؟ ہمارے مقدر میں گھر کہاں؟ ہم تو سارا گھر گدا گاڑی پر لاد کر کبھی مشرق تو کبھی مغرب نہ جانے کدھر کدھر لے جاتے ہیں۔ اصلی گھر تو قبر میں ہی ملے گا شاید۔ یہ کہہ کر شادو نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو چادر سے ڈھانپا جو ہو بہو اپنے باپ پہ گیا تھا، ویسا ہی گہرا سیاہ رنگ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور طوطے جیسی ناک۔ شادو سوچنے لگی، اگر یہ بھی اپنے ابا پہ چلا گیا تو پھر میری ساری زندگی سمجھو اجیرن ہو جائے گی۔ پہلے ساری زندگی باپ کے تلوے چاٹتے گزری اور بعد میں بیٹے کی فرمائشیں پوری کرتے گزر جائے گی۔ پھر کے ذہن نے پلٹا کھایا، نہیں ہو سکتا ہے یہ اپنے کمینے باپ پہ نہ جائے، ہو سکتا ہے یہ کیچڑ میں کمل کا پھول ثابت ہو سکتا ہے یہ شریف نکلے۔ شادو تھوڑا سا مثبت سوچنے کے بعد دوبارہ پرانی لائن پہ آئی اور بڑبڑانے لگی، یہ اپنے باپ سے الگ نہیں ہوگا، کچھ تو اس جیسا ہوگا۔ پیو پہ پت، پت پہ گھوڑا، بوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ شادو کے بڑبڑانے پہ کالے نے اسے پلٹ کر دیکھا اور ایک چابک گدی کو رسید کرتے ہوئے بولا، پھر پھر او گدی تیز چل، لگتا ہے تیری بھی ہڈیاں کھڑکنے لگی ہیں، تیرے بھی گوڈوں میں پانی پڑ گیا، حرامزادی تو بھی تھک گئی ہے کیا؟ شادو نے کالے کی بات پہ گدا گاڑی سے پرے تھوک اور پاس ہی پڑی ایک گوڈڑی جسم پہ لے کر لیٹ گئی اور اپنے بچے کو چوم کر سینے پہ سلاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس کی کمر کے نیچے گدا گاڑی سے نکلا ایک چھوٹا سا کیل بوری بچھانے کے باوجود اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا، لیکن تھکاوٹ اس قدر تھی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد سو گئی۔ جس 5 گدا گاڑیوں پہ مشتمل یہ قافلہ اس گاؤں کی طرف گامزن تھا کہ جس کے بارے میں کچھ دن قبل ہی سب کو پتا چلا کہ وہاں سڑک کے کنارے کچھ سرکاری اراضی پڑی ہے جس پہ جھگیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی خاندان برادری سے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ کنجر سنسکرت کے لفظ کننا چرا سے ماخوذ ہے۔ کننا چرا کے لغوی معنی جنگل میں آوارہ گرد کے ہیں۔ کنجروں کا دعویٰ ہے کہ وہ راجستانی الاصل ہیں۔ تمام کنجر اپنا شجرہ نسب اجداد منو گرو اور اس کی بیوی نتھیا کنجرن سے ملاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں مقیم کاشتکار تھے۔ کنجروں کی اکثریت مغلوں کے جور و ستم سے بھاگ کر جنگلوں میں جا چھپی اور وہیں مسکن بنا لیے۔ شکم پروری کے لیے شکار ذریعہ بنایا۔ پنجاب پر مغلوں اور سکھوں کی حکمرانی کے دوران کنجر جلاد مہیا کرتے رہے۔ کنجروں کا ایک قبیلہ کسی نامعلوم وقت میں مسلمان ہو گیا تھا۔ پنجاب کے مسلمان کنجر اسی قبیلے کی اولاد، جس جگہ جا کر یہ جھگیاں لگاتے وہیں ان کو الگ الگ ناموں سے بلایا جاتا تھا۔ کوئی انہیں نٹ کہتا تو کوئی کنجر یا چنگڑ کہتا، کوئی فقیر کہتا تو کوئی انہیں خانہ بدوش کا نام دے دیتا، لیکن زیادہ تر دیہی علاقوں میں انہیں نٹ اور کنجر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ کنجر کہلوائے جانے پر ان کو ہرگز برا محسوس نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ اس نسل سے ہیں۔ شادو کا تعلق چند سو نفوس پہ مشتمل جس مخصوص برادری سے تھا انہیں کنجر ہی کہا جاتا۔ ان کے خاندان میں وہی رواج تھا جو کہ شہد کی مکھیوں میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی خوراک کا بندوبست کریں اور نکھٹوں کا پیٹ بھریں، بالکل اسی طرح اس گھر کی عورتوں نے بھی خوراک کا بندوبست کرنا ہوتا تھا اور یہی ان کی اولین ذمہ داری تھی۔ ان کے شوہر بالکل نکھٹوں کی طرح ہی تھے، جن کا کام محض افزائش نسل، اونچی آواز میں بات کرنا، انہیں بضرورت مارنا پیٹنا اور مردانگی کا روب جھاڑنا تھا۔ اس خاندان کی تمام عورتیں ایک ہی وقت میں بہت سے کام کرتی نظر آتی تھیں۔ کوئی تو بالٹی سر پہ رکھے سب لوگوں کے دروازے بجا بجا کر اپنی جھگیوں کی طرف اشارہ کرتی اور سب سے ایک ہی جملہ کہتی نظر آتی کہ ہم بہت دور سے اس گاؤں میں آئے ہیں، پردیسی ہیں، کچھ دن یہاں رہنا چاہتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو دے دیں، دعا کریں گے۔ اس طرح مانگنے پہ گاؤں بستی کے بہت سے لوگ ترس کھا کے انہیں آٹا یا دال چاول جو بھی بن پڑتا دے دیتے۔
کچھ عورتیں مٹی اور کاغذ سے بنے گڈیاں پٹولے لے کر گلی گلی گھومتی اور بدلے میں پیسہ یا گندم لے کر آتی۔ کچھ خواتین ہاتھ میں گڑوی اٹھائے گانے گا کر اور کبھی کبھار ٹھمکے لگا کر پیسے کماتی، اور ان میں سے بعض جسم فروشی سے بھی باز نہ آتی تھی۔ لیکن عمومی طور پر یہی دیکھا گیا تھا کہ یہ عورتیں کسی بھی وقت کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہ کرتیں اور انہیں ہر حال میں اپنی دہاڑی لگانے سے غرض ہوتا۔ تمام تر عورتوں کے مرد گھر پہ رہتے اور بچے سنبھالتے یا پھر تاش کھیلتے تھے۔ مردوں کی سگریٹ، بیڑی اور چرس افیم کا خرچ پورا کرنا انہی خواتین کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ اس خرچ سے پہلو تہی کرتیں تو انہیں سخت سے سخت جسمانی سزا دینا اسی خاندان کا قانون تھا۔ شادو، او شادو کنجری، اب آنکھ کھول لے، ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ شادو گدھا گاڑی پہ بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ کالے نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا تو شادو مٹی سے ہٹی، نیند سے بھری آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ شام کا سورج ڈھلنے کو تھا، جس کی میٹھی روشنی شادو کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ منزل تک پہنچنے کی خوشی نے جیسے اس کی ساری توانائی بحال کر دی۔ اس نے منّے کو بازوؤں میں اٹھایا، جو اب جاگ کر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے گویا اس نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے ہی ایک کافی بڑا میدان، جس سے 2 فرلانگ پہ گاؤں نظر آ رہا تھا۔ جس جگہ پہ انہوں نے جھگیاں لگانی تھی، یہ جگہ گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ ایسی جگہ کا ہی انتخاب کرتے تھے کہ جو کسی بھی شہر، گاؤں یا بستی سے تھوڑا ہٹ کر ہو، کیونکہ ایسی جگہ پہ جھگیاں لگانے سے کسی کو اعتراض نہ ہوتا تھا، اور اگر کچھ عرصہ رہنے کے بعد کوئی اعتراض کرتا بھی تو یہ کسی اور مقام پہ مناسب جگہ دیکھ لینے کے بعد خاموشی سے وہ علاقہ چھوڑ دیتے تھے۔ گدھا گاڑیاں رکتے ہی سب لوگ نہایت پھرتی سے سامان اتارنے لگے اور کپڑے اور بوریوں سے بنے خیموں کو مضبوطی کے ساتھ زمین پہ گاڑنے لگے۔ اس سارے کام پہ انہیں کافی وقت لگ گیا، اور رات گئے کام ختم کر کے سب مرد و زن تھکے ماندے چادریں تان کر اس طرح سوئے کہ دن چڑھے ان کی آنکھ کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد شادو نے اپنی روزمرہ روٹین کے مطابق بچے کو دودھ پلایا، اس کے میلے کچیلے کپڑے اتار کر ایک ڈرم میں پھینکے اور کالے کو مخاطب کر کے بولی، کام پہ جا رہی ہوں، دن کی روٹی بنا کے رکھ دی ہے، کاکے کو دودھ پلا دیا ہے، اب اس کا خیال رکھنا، تاش ہی نہ کھیلتے رہنا۔ شادو کی بات پہ کالے نے جواب دیا، چل جا جا، زیادہ باتیں نہ کر، پہلے کون سا تیری ماں خیال کرتی ہے ہمارے منع کا، تو کام پہ جا اور گیہوں ہی نہ اٹھا لانا، کچھ نقدی بھی لیتی آنا، پینے کو سگریٹ تک نہ ہے، تیری سگریٹ بیڑی کی ایسی کی تیسی۔ شادو کا دل تھا کہ وہ کچھ اور بھی اسے سناتی، لیکن صبح کا وقت تھا، اگر یوں منہ ماری کرتی رہتی تو اس کی نحوست سے ہو سکتا ہے اس کی دہاڑی پہ برا اثر پڑتا۔ وہ اجلت بھرے انداز میں خیمے کے ایک کونے میں گئی، اپنے ہاتھوں سے بنے مٹی کے گڈیاں پٹولے اور رنگ برنگے کاغذوں کے گھگو گھوڑے بڑے سے ٹوکرے میں ڈال کر سر پہ رکھے اور کمر مٹکاتی گاؤں کی طرف چل دی۔ اس کے من میں بس یہی بات تھی کہ آج کی دہاڑی بہت اچھی لگ جائے، ورنہ شام کو کالے سے جھگڑا لازمی ہو جانے کا ڈر تھا، کیونکہ گزشتہ 3 دن سے وہ مسلسل سفر میں رہے تھے، جس کی وجہ سے جو چند پیسے اس چولی کے نیچے بندھے کپڑے میں تھے وہ بھی خرچ ہو گئے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر جیسے ہی آبادی شروع ہوئی، اس نے بلند کراری آواز میں ہانک لگانی شروع کر دی، مٹی دے پٹولے لے لو، ٹک ٹک والی گڈی لے لو، رنگ برنگیاں گڈیاں لے لو، کگو گھوڑے لے لو۔ اس کی ہانک پہ گاؤں کی گلیوں میں چلتے جوانوں بوڑھوں نے اسے دیکھا تو اس کی چڑھتی جوانی دیکھتے ہی رہ، جبکہ بال بچے اس کی آواز پہ دوڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شادو نے ٹوکرا زمین پہ رکھا اور بچوں کو پچکارتے ہوئے کھلونوں کی نمائش شروع کر دی۔ شادو کو صرف اپنا کالا کلوٹا منا ہی نہیں لبھاتا تھا، بلکہ اسے دنیا کے سارے بچے ہی بڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ کچھ اس طرح سے بچوں سے پیش آتی کہ بچے کھلونے لے کر ہی بنتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی غریب بچہ نظر آتا تو وہ مفت بھی کھلونا دے جاتی تھی۔ اس کی انہی اداؤں کی وجہ سے وہ جس بستی جس گاؤں جاتی وہاں سب اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ شادو کی آواز بھی پرسوز تھی۔ کچھ دیہاتی عورتیں اسے گھر پہ بلا کر کچھ گانے کو کہتی تو وہ پرات لے کر بیٹھ جاتی اور اس ادا سے گاتی کہ واپسی پہ اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو جاتے تھے۔ آج اس گاؤں میں بھی کھلونوں کے بدلے کسی بچے نے پیسے دیے تو کسی نے گندم کے دانے دیے، اور وہ کافی اچھی دہاڑی لگا کر گھر کو لوٹی۔ اور اس طرح کرتے کرتے کچھ ہی دن میں شادو نے گاؤں کے بہت سے بچوں کے دل موہ لیے، اور کچھ خواتین سے بھی اس کی جان پہچان ہو گئی۔ نئے گاؤں میں آنے کے کچھ دن بعد ہی شادو کی روزی روٹی کا سلسلہ اچھے سے چل پڑا۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوتی اور ہاتھ میں پکڑی گڑوی بجاتی یا پھر بلند آواز میں ہانک لگاتی،
मिट्टी दे पटोले ले लो, टिक टिक वाली गड्डी ले लो, रंग बिरंगियां गड्डियां ले लो। तो सब बच्चों के कान खड़े हो जाते। वो खुशी और मसरत से चहकते हुए अपने अपने घरों से निकलकर पहले उसकी होने की तस्दीक करते कि वाकई वो आ चुकी है। उसके बाद फौरन दोबारा घर को वापस दौड़ते और वावेला शुरू कर देते। अम्मा अम्मा कंजरी आ गई, कंजरी आ गई, पैसे दो ना, मैं खिलौना लेना है। कुछ माएँ तो शादों की आवाज सुनते ही नाक भूं चढ़ा लेती। ले फिर आ गई है कंजरी, इस मनूस ने भी इसी वक्त नाजिल होना होता। मिट्टी कागज के कच्चे खिलौने दे जाती है जो 4 दिन भी नहीं निकलते और बदले में गेहूं और पैसे ले जाती है। जबकि कुछ माएँ मुस्कुराकर अपने कम सिन बच्चों को लेकर बाहर आती और शादों से गपशप लगाते खिलौने खरीद लेती। शादों ने सर पे एक बहुत बड़ा टोकरा रखा हुआ था और अपने दोनों बाजू ऊपर करके उसने भारी भरकम टोकरे को मजबूती से पकड़ा होता ताकि खिसक कर टोकरा गिर ना जाए और उसकी मेहनत से बनाए हुए खिलौने टूट ना जाए। बाजू ऊपर करने की वजह से तंग चोली में उसकी पतली कमर और उभरा हुआ सीना नुमाया होने लगता। वो चलती तो उसके भरे भरे जानों एक खास रिदम में थरकते हुए महसूस होते और जब वो उस उठान के साथ आवाजें लगाती, गांव के चौक चौराहों से गुजरती तो वहां खड़े जवान, मस्टंडे और बूढ़े शादों को देखकर अपनी कैफियत पे काबू न रख सकते। उनके दिल मचल जाते और जज्बात गरमा उठते। वो शैतानी से एक दूजे को देखकर आंखें मारते और दिल पे हाथ रख के कहते, उफ यार देखो तो, खुदा ने ये कंजरी भी क्या मस्त चीज बनाई है। इसकी अदाएं तो देखो, दिल करता है बस इसे पकड़ के हाय। इस तरह के आधे अधूरे जू माना जुमलों के बाद बुलंद कहकहों में इस तरह की मजीद तारीफें शुरू हो जाती और जब तक शादों वहां से गायब ना हो जाती ये सब चलता रहता। जहां जवान ऐसी बातें करते वहीं बूढ़े भी दिल पिशारी करते और जवानों से चस्के लगाने लग जाते। ओ यार तुम लोग तो गबरू जवान हो, इस कंजरी को देखकर हम बुढ़े भी जवान हो जाते। यूं लगता है जैसे ये तो मुर्दों में भी जान डाल देती। बुढ़ों के इन खबाइस भरे जुमलों पे वो तूफान बदतमीजी पैदा हो कि फिर ये ना पता चलता कि यहाँ कौन सुलझा हुआ बड़ी उम्र का है और कौन कम अक्ल छोटी उम्र का जवान था। वहां सिर्फ एक ही शनाख्त होती, ये सब मर्द थे। वो मर्द जिनकी आंखें तो चलती फिरती नेक परवीन बुर्का पोश औरत का भी पोस्टमार्टम कर लेती हैं। शादो तो बेपर्दा गली गली घूमकर खिलौने बेचने वाली एक गरीब कंजरी थी जिसके सारे खदोखाल वाज़ेह थे। ये वो मर्द थे जिनकी आंखें 7 पर्दों की तह में पहुंचकर ये भी देख लेती हैं कि इस औरत की कमर का साइज क्या है और इस औरत ने जेरे जामा क्या पहन रखा है। ठरक मर्द की फितरत का लाजमी जुज्व है और अक्सर ये कहा जाता है कि वो मर्द ही क्या जो ठरकी ना हो। बस कुछ मर्द दिल में सोचते हैं जबकि कुछ चौराहों पे खड़े होकर सबके सामने औरतों के मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। चौकों चौराहों से गुजरती शादो मर्दों की इन तमाम तर बातों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थी। ये तो नामुमकिन है कि एक औरत अपने हुस्न के जलवे से ना आशना हो। शादो भी अपनी जिस्मानी साख्त, दिलनशी आवाज और चाल ढाल से आगाह थी और उसे ये भी मालूम था कि उसे देखते ही मर्दों के जज्बात भड़क उठते हैं। लेकिन वो इस कदर निडर और झगड़ालू थी कि गांव के किसी मर्द जवान की हिम्मत न पड़ती कि वो किसी भी किस्म की गलत बात उसके मुंह पे कह सके। शायद गांव के जवान और बूढ़े शादों से डर भी गए और इस डर की सबसे बड़ी वजह गांव का सबसे लुच्चा और शहजोर जवान गामा निहायत दिल फेंक और मुंह फट था और ये उसी दिन शादो पे आशिक हो गया था जिस दिन शादो पहली बार इस गांव में दाखिल हुई। गामे की नजर शादो की लचकती कमर पे पड़ी। बाज मर्दों में औरत को देखकर उसमें खास खुजाने वाली निहायत गंदी आदत पाई जाती है और वो सरेआम गली चौक चौराहों बाजारों में खड़े होकर ये मायूब काम करते नजर आते हैं। दर हकीकत ऐसे मर्द बिल्कुल उन्हीं मर्दों का परताव होते हैं जो सड़क किनारे हवाइजे जरूरिया से फारिग होने के बाद शलवार में हाथ डालकर देर तलक इस्तिंजा करते रहते हैं। ऐसे फटीचर सोच के मर्द अपने तौर पे ये समझ रहे होते हैं कि इस तरह के इशारों से खातीन को मुतासिर किया जा सकता है, लेकिन दर हकीकत उन मर्द हजरात को न सिर्फ खातीन गलत कहती हैं बल्कि मुआशरे में रहने वाले दीगर मर्दों की अक्सरियत भी इनके इस अफाल से सख्त नाला रहती है। गामे का शुमार भी इसी तरह के मर्दों में होता था जो औरतों को दूर से आता देखकर कुत्ते की तरह राल टपकाने लगते थे। ऐसे मर्दों की नजरें इस कदर हवसज़दा होती हैं कि औरतें एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जान जाती हैं कि ये क्या चाहते हैं। गामा अपने हल्का अहबाब में ठरकी मशहूर थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी
کہ وہ اپنے گلی محلے کی خواتین کو چھیڑ خانی سے حتی الامکان اجتناب برتتا تھا، لیکن اپنے ہمسائے گاؤں یا خوشی غمی یا مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے گاؤں میں آئی پردیسی خواتین پہ لائن مارنے سے باز نہ آتا تھا۔ گو کہ گاما ایک قبول صورت مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن گامے کا انداز بیاں اس قدر لچر ہوتا کہ لڑکیاں اس سے متاثر ہونے کی بجائے الٹا اس سے متنفر ہو جاتی تھی۔ شادو پہلے دن گاؤں میں داخل ہوئی تو اس کا شباب دیکھ کر گامے کا دل تھرتھلی پہ لگ گیا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ایک ٹک اس کی لچکتی کمر اور حسن کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ وہ لہک لہک کر چلتی اٹھلاتی جب گامے کے پاس سے گزری تو گامے نے ایک لمبی سانس لے کر اس کے بدن کی خوشبو کو سانسوں میں سمانے کی کوشش کی، لیکن اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ شادو کو دیکھتے ہی گامے کو یوں لگا کہ یہ عورت لائن مارنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ یہ تو دل میں بٹھانے کے قابل ہے۔ شادو کچھ دیر گاؤں میں رہ کر دوبارہ اپنی جھگیوں میں چل دی، لیکن گامے کے دل پہ وہ اثرات چھوڑ گئی کہ وہ ساری رات سو نہ پایا۔ اگلے دن وہ چوک پہ اپنے یاروں کے سنگ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا جب اسے شادو کی دل نشین آواز سنائی دی، اور اگلے ہی پل شادو اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ شادو ایک کنجری تھی، اور کنجری عورتوں کے مرد ہمیشہ نشے میں دھت جھگیوں میں پڑے سوئے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں موجود دیگر شریف زادے ایسی عورتوں پہ جملے کسنے میں آر نہ محسوس کرتے ہیں۔ شادو جب گامے کے سامنے سے گزر کر چند قدم آگے گئی تو وہ لگاوٹ سے بولا، کچھ کھلونے ہمیں بھی دیتی جاؤ، ہم بھی کھیل لیں۔ شادو اس جملے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی کہ گاما دوبارہ بلند آواز سے بولا، ویسے تو خود بھی گڈی ہے، ہائے تو اگر مل جائے تو میں صبح سے شام تک تیرے ساتھ کھیلوں۔ گامے کے اس جملے پہ شادو کے چلتے قدم رک گئے۔ وہ پیچھے کو پلٹی تو اس کی نازک کمر میں بل واضح ہونے لگا۔ وہ ایک ادا سے اٹھلاتی ہوئی گامے کے سامنے آئی اور اپنا ٹوکرا احتیاط سے ایک طرف رکھتے ہوئے گامے کی طرف بڑھی۔ گامے کے دوست ایک دم ادھر ادھر ہو گئے، جبکہ گاما تاش کے پتے پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ شادو گامے کے عین سامنے جا کر اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ جمائے ہوئے بولی، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ذرا دوبارہ بول۔ گاما کمال جرت سے مسکراتے ہوئے بولا، تو گڈی کی طرح نازک ہے، کھیلنے کے لائق۔ گامے کی اس بات پہ شادو نے ایک زوردار تماچا گامے کے منہ پہ مارا اور اپنا ہاتھ زبردستی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، لے پکڑ میرا ہاتھ، اگر دم میں تو اسی چوراہے پہ کھیل میرے ساتھ۔ ارے تیرے جیسے گھٹیا مرد صرف عورت پہ پھپتیاں کسنا جانتے ہیں، ان کی نظر میں عورت بس ایک کھلونا ہے۔ گلی محلہ کدھر بھی دیکھو تم سالے مرد عورتیں تاڑنے کے سوا کچھ نہ کرتے ہو۔ شادو کا تماچا لگنے کے بعد گاما سرخ گال لیے حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ اس کے یار اور چوراہے پہ ادھر ادھر آتے جاتے مرد و زن رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ گامے کو امید نہ تھی کہ ایک کنجری اس قدر دلیری سے بیچ چوراہے تماچا رسید کر دے گی۔ کان کھول کر سن لے، اس کے بعد اگر تم میرے رستے میں آیا یا تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میرا نام شادو ہے، شادو کنجری۔ اگر میری عزت نہ چھوڑے گا تو میں تمہاری عزت کا بھی فلودہ بنا دوں گی، گھٹیا سالا لانتی اتھو۔ شادو نے یہ کہہ کر باقاعدہ زمین پہ تھوکا اور غصے سے تمتماتا چہرہ لیے ٹوکرا اٹھا کر اپنی راہ پہ ہو لی۔ گامے کے یار اس کی طرف آئے اور بولے، گامے یار یہ شادو 2 ٹکے کی کنجری تھی اور تو تماچا کھا کے کھڑا ہے، ٹھوک دیتا سالی کو، جو ہوتا وہ ہم بعد میں دیکھ لیتے۔ گاما اپنا سرخ گال سہلا کر ہنستے ہوئے بولا، ارے نہیں یار، یہی سالی اب تم لوگوں کی بھرجائی بنے گی۔ اس کے دوست حیرانی سے بولے، کیا کہا؟ وہ کنجری ہماری بھرجائی بنے گی؟ ہوش میں تو ہو، وہ کنجری ہے کنجری، اور تو رئیس خاندان کا ہے۔ گاما ہاتھ اٹھا کر بولا، تم بس کر دو، کوئی اسے کنجری نہ کہے، اس کے بعد میں تم لوگوں کے منہ سے ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہ سنوں۔ وہ تمہاری بھرجائی ہے، اس کی عزت کرنا اور کوئی اس پر پھپتی نہ کسنا، ورنہ میرے بارے میں تو تم سب کو معلوم ہی ہے نا۔ گاما یہ کہہ کر اکڑی چال چلتا وہاں سے چل دیا، جبکہ اس کے دوست یار اور وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ گامے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد چوک چوراہوں پہ کھڑے لوگ شادو کے بارے میں باتیں ضرور کرتے، لیکن کسی نے اس سے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات ضرور گامے تک پہنچ جاتی اور لڑائی جھگڑا ہونے لگتا۔ تماچا کھانے کے بعد گامے کو یہ احساس ہوا کہ اس کے الفاظ بہت غلط تھے، اور واقعی اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ خواتین سے کس طرح بات کرنی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی روٹین اور عادت سے مجبور اس نے غلطی سے شادو کو وہ الفاظ بول دیے، حالانکہ اس نے تو شادو کو یہ بتلانا تھا کہ شادو بہت خوبصورت عورت اور اس کے دل میں اتر چکی ہے۔
وہ دل ہی دل میں بہت سے موزوں الفاظ تلاش کرنے لگا کہ جن میں سے اس نے شادو سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ اسے کسی ایسے موقع کا انتظار تھا کہ شادو اسے تنہا مل جائے اور وہ اپنا دل کھول کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ شادو جب بھی بستی میں داخل ہوتی وہ اس کا تعاقب کرنے لگتا۔ وہ جب بچوں کو کھلونے دیتے ہوئے انہیں پچکار کر بلاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اور جب کسی بچے کو ڈرتے ڈرتے اپنے قریب کر کے اس کے گال چوم لیتی تو گامے کے دل پہ جیسے چھریاں چلنے لگتی۔ وہ مچلتے ہوئے زیر لب بڑبڑانے لگتا، ہائے شادو تو میری جان لے کے رہیں گی، یہ بچے ہی مجھ سے بہتر ہیں جو تیرے قریب تو آ جاتے ہیں، جنہیں تو پیار کرتی ہے۔ اے کاش یہ سب لاڈ پیار تو مجھ سے بھی کرتی، اے کاش تو میرے گال بھی چوم، مگر تو نے تو میرے گالوں پہ تماچا دے مارا، شاید یہ میری ہی غلطی تھی۔ شادو بتا نا اب تجھے کیسے راضی۔ شادو نے کئی بار یہ بات محسوس کی کہ گاما اس کا تعاقب کرتا ہے، لیکن اسے کسی بات کا ڈر نہ تھا۔ وہ اس طرح کے مردوں کی عادت سمجھتی تھی کہ ان سے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات میں سچائی ہو تو اسے موقع مل ہی جاتا ہے۔ ایک شام جب شادو گاؤں کی پگڈنڈیوں سے گزرتی واپس اپنی جھوگیوں کی طرف جا رہی تھی تو گامے کو موقع مل گیا۔ گاما قریب ہی اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر سے ہل چلا رہا تھا۔ دور سے شادو کو آتے دیکھ اس نے ٹریکٹر روکا اور کھیت عبور کر کے اس پگڈنڈی پہ جا پہنچا اور شادو کے راستے میں جا کھڑا ہوا۔ شادو نے گامے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے تجھے پہلے والا تھپڑ بھول گیا ہے جو تو پھر بیچ رستے کھڑا ہو گیا ہے۔ گاما مسکراتے ہوئے اپنی گال آگے کرتے ہوئے بولا، شادو تیرے اس ایک تھپڑ نے تو میری دنیا بدل کے رکھ دی۔ میرے اندر کے کمینے مرد کو تیرے ایک تھپڑ نے ہی مار ڈالا، لے ایک اور تھپڑ مار لے۔ شادو تیکھے انداز میں بولی، ارے بس یہ فلمی ڈائلاگ میرے ساتھ نہ بول، میں خوب سمجھتی ہوں تم مردوں کی باتیں، تم اب مجھے دانا ڈال رہے ہو۔ گاما بولا، نہیں شادو، مجھے میری اماں کی قسم جو ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں، یقین کر میں دل سے تیری عزت کرنے لگا ہوں۔ کوئی تجھے کنجری کہہ کے پکارے تو میرا بس نہیں چلتا اس کا سر پھاڑ دوں۔ شادو تلخ لہجے میں بولی، گامے اب بس کر دے، میں کنجری ہوں اور کنجری ہی رہوں گی، تیرے کہنے سے میں رئیس زادی تھوڑی بن جاؤں گی، اور یہ تو ہر روز میرا پیچھا کرنا چھوڑ دے، مجھے سب کچھ معلوم ہے جو تو چاہتا ہے، چل چھوڑ میرا رستہ۔ گاما وہیں جم کر کھڑا رہا اور بولا، کیا تو رئیس زادی بننا چاہتی ہے؟ بول شادو، میں تجھے رئیس زادی بنانے کو تیار ہوں، تجھے وہ عزت دوں گا، وہ پیار دوں گا کہ تو بھول جائے گی کہ تو کیا تھی۔ اب کے شادو جھنجھلا سی گئی، تو میرا رستہ چھوڑتا ہے کہ ٹوکرا اٹھا کے تیرے سر پہ ماروں؟ نکل لے یہاں سے ورنہ مجھ کنجری سے برا کوئی نہ ہوگا۔ گاما شادو کے خطرناک تیور دیکھ کے ایک طرف ہو گئی، جبکہ شادو اسے غصیلی نگاہوں سے گھورتی ہوئی آگے چل پڑی تو پیچھے سے گامے نے آواز لگائی، شادو یاد رکھنا، گاما تجھے رئیس زادی بنانے کو تیار ہے، ارے تجھے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا، بس تو ایک باری ہاں کر دے۔ شادو بنا پیچھے دیکھے بولی، او جاجا تیرے جیسے لچر عاشق میں بہت دیکھ چکی ہوں، تیرا یہ 2 دن کا بخار جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ گاما مسکراتے ہوئے بلند آواز بولا، شادو میرا بخار تب بھی ٹھیک ہوگا جب تو میری دلہن بن کے میرے گھر آئے گی، میں ساری زندگی تیرا انتظار۔ شادو کنجری اور گامے کی دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔